رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظالموں کے خلاف بد دعا کی تو اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہم اجعل علیہم سنین کا سنی یوسف، اللہ ان پر اس طرح قحط سالی مسلط کر جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا۔ یعنی کتنے مشکل ایام ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں پھر ہر انسان خواہشمند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا کرے، اور بارش ہی اللہ رب العزت کا یہ انعام ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام ضروریات کا انتظام کیا۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ اللہ رب العزت نے فرمایا اس انعام کو، اس نعمت کو سمجھنے کے لیے کہیں زیادہ آپ کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی زیادہ دنیا میں گھوم پھر کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ صرف جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے نا تو آپ کے سامنے جو روٹی رکھی ہوئی ہے اس روٹی کو دیکھ لیں، ساتھ آپ نے جو بھی دال ساگ پکایا ہے اس کو دیکھ لیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بارش کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ فروٹ کیک کھا رہے ہیں، کیک کھا رہے ہیں، پیسٹری کھا رہے ہیں، کچھ بھی آپ کھا رہے ہیں، آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے، تو ذرا غور کریں اس پر۔ اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ بارش کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ذرا اس پہ غور کریں، یہ ساری چیزیں ہم کس کے نتیجے میں، یہ ہر قسم کا آخر میں فرما دیا کہ متاع لکم ولانعامکم، کہ آپ دانے گندم کے خود کھا جاؤ، بھوسا جانوروں کو کھلا دو، مکئی کی چھلیاں خود توڑ کے اور ان کو بھون کے کھا جاؤ، اور ڈنٹھل جانوروں کے آگے بہترین چارہ ان کے لیے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کس کے نتیجے میں سب کچھ آپ کو دیا؟ بارش کے نتیجے میں۔ یہ بارش اللہ رب العزت کا اتنا بڑا انعام ہے۔ لیکن بارش کب رک جاتی ہے؟ اللہ رب العزت کب اپنے بندوں کو اس نعمت سے محروم کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ذکر کی نبی علیہ السلام نے کہ یا معاشر المہاجرین خمس اعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 چیزیں ہیں جس قوم کے اندر آ جاتی ہیں اللہ اس کو 5 قسم کے مصائب میں گرفتار کر دیتا ہے، مبتلا کر دیتا ہے۔ ان میں ایک یہ بھی ہے وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جو قوم اپنے مال سے زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے اللہ رب العزت آسمان سے رحمت کی بارشیں روک لیتا ہے۔ لولا البہائم، اگر یہ چوپائے چرند پرند جنہوں نے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، اگر یہ نہ ہوں تو کبھی اللہ لم یمطروا، اللہ آسمان سے بارش نازل نہ کرے۔ اللہ ان پہ ترس کرتے ہوئے بارشیں جو کبھی کبھار ہوتی ہیں تو ان کی وجہ سے ہوتی ہیں، وگرنہ انسانوں کے گناہوں کی سبب۔ اسی لیے جب نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام سے قحط سالی کا شکوہ کیا تھا تو نوح علیہ السلام نے ان کو یہی بات کہی تھی کہ یہ بارشیں جو بند ہوتی ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ غفار ہے، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم استغفار کرو گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ آسمان سے رحمت کی بارشیں نازل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش اللہ تعالیٰ کے فضل سے نازل ہوتی۔ بارش کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہونا چاہیے کہ بارش اللہ تعالیٰ ہی نازل کرتا ہے، اس کا پورا کنٹرول اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اس کا علم، حقیقی علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے کہ بارش کب ہوگی۔ یہ محکمہ موسمیات والے کبھی پیشین گوئی کرتے ہیں تو یہ حتمی اور یقینی بات نہیں ہوتی، کبھی ہو بھی جاتی ہے کبھی نہیں، لیکن یہ پیشین گوئی کر کے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ فلاں علاقے میں بارش ہوگی، لیکن کتنے ایریے میں ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی، یہ نہ کوئی بتا سکا ہے اور نہ بتا سکے گا۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کے اندر جن 5 چیزوں کا تذکرہ کیا اور جن کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان میں پہلی چیز ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور دوسرا وینزل الغیث، بارش اللہ تعالیٰ ہی نازل کرتا ہے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔
اسی لیے یہ نظریہ اور عقیدہ، یہ کنسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے بالکل، کہ عمومی طور پر ہمارے جو قیاس رائیاں اور ہوتی ہیں یہ بعض اوقات شرک کا دروازہ کھولتی ہیں۔ یہ واقعہ اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ بات یہ کلیئر ہو جائے گی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رات کو بارش ہوئی تو صبح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اٹھے، بیدار ہوئے، تو جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی لے کر آئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آج کی صبح بہت سے لوگوں نے ایمان کی حالت میں کی ہے، بہت سے لوگوں نے کفر کی حالت میں کی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو مومن تھے، جن کا عقیدہ، جن کی تعلیم اور تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے تو ایمان کی حالت میں صبح کی، لیکن عمومی طور پر جو جاہلیت کا دور تھا، جو لوگوں کا نظریہ تھا، انہوں نے کفر کی حالت میں صبح کی۔ کیسے؟ جبریل امین نے کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے صبح ہوئی بارش کے بعد جب اٹھا اور اس نے بارش کے آثار کو دیکھ کر یہ کہا مطرنا بفضل اللہ کے فضل سے بارش ہوئی، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور کواکب کا انکار کرنے والا ہے۔ اس نے کواکب، ستاروں کی تاثیر کا انکار کیا۔ اور جس نے یہ کہا کہ مطرنا بنو قضا و قضا، فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، ہمیں رات کو دیکھا تھا فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ آ گیا، اس وجہ سے بارش ہوئی، فَهُوَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ کفر کیا، اللہ فرماتے ہیں، اور ستاروں کی تاثیر پر اس نے یقین رکھا۔ تو اس لیے یہ نظریہ کہ بارش اللہ تعالیٰ ہی نازل کرتا ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اور یہ بارش جو اللہ رب العزت آسمان سے نازل کرتا ہے، بندے اگر اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں، تو یہ بارش رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ یہی بارش بعض اوقات زحمت بن جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قحط سالی یہ بھی ہے کہ بارشیں نہ ہوں، اور قحط سالی یہ بھی ہے کہ بارشیں بہت ہوں ولا تنبت شیئا، لیکن ان کے نتیجے میں نبات نہ اگے، فصلیں نہ اگیں، کھیتیاں نہ اگیں، وہ مفید مند نہ ہو، تو یہ بارش زحمت بن جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کی علامات میں کے تذکرے میں بھی آپ نے فرمایا کہ بارشیں بہت ہوں گی لیکن ان کا انتاج بہت کم ہوگا، ان کے نتیجے میں نباتات، فصلیں بہت کم ہوں گی۔ تو جب بارش رک جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی، تو اس موقع پر ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دوسرا آپ نے ایسے موقع پر صلاۃ الاستسقاء ادا کی، نماز استسقاء ادا کی۔ نماز استسقاء کا طریقہ کار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جو آپ کی سنت مبارکہ ہے اور جو مسنون طریقہ ہے، کہ پہلے امام لوگوں کو ترغیب دلائے، لوگوں کو استغفار کی، دعا کی ترغیب دلائے، اور اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی یاد دہانی کہ بارش کتنا بڑا انعام ہے، اور پھر ان کو بتائے کہ فلاں دن ہم کھلے میدان میں نکلیں گے اور اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کریں گے، اور صلاۃ الاستسقاء ادا کی جائے گی۔ تو صلاۃ الاستسقاء کے لیے کوئی اذان یا کوئی اقامت نہیں، بلکہ کھلے میدان میں جائیں گے، تو وہاں جا کر امام، اور جانے کا جو انداز ہوگا جب نکلیں گے نماز کے لیے، تو اس طرح نہیں کہ بڑے اچھے کپڑے پہن کر اور تیار ہو کر جس طرح عید نماز کے لیے جاتے ہیں، بچوں کو بھی ساتھ لے لیا، چلو تم وہاں کھیلتے رہنا، تفریح پکنک کے طور پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ صلاۃ الاستسقاء میں جاتے ہوئے انکساری کا، اپنی فقیری کا، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، آپ عاجزی کرتے ہوئے، خشوع خضوع کرتے ہوئے، سادہ سا لباس پہن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے نکلے، اور یہی باقی مسلمانوں کو اس طرح کرنا چاہیے کہ عام سا سادہ سا لباس جس میں مسکنت اور عاجزی کا اظہار ہو، اور خشوع خضوع کرتے ہوئے اللہ کے سامنے عاجزی کا انداز اختیار کرتے ہوئے بارش کے لیے نکلے۔ وہاں جا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، صلاۃ الاستسقاء 2 رکعت ہے، اور یہ 2 رکعت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے کہ اس میں آپ نے فرمایا، ترمذی کے اندر یہ روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح کما یصلی العید، اس طرح صلاۃ الاستسقاء ادا کی جس طرح عید نماز ادا کی جاتی ہے۔
اور یہی موقف قوی موقف ہے۔ بعض لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ عید نماز سے مراد یہ ہے کہ قرات جہر